إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف کی بنیادی بڑائی مصلی وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے جو تمام جہان کا پالنے والا رب ہے. پیش بہا درود و سلام ہو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو اللہ رب العالمین نے جن و انس کی رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی برداشت کے خواتین، آج کا جو موضوع سخن ہے جس خطبے پر روشنی ڈالی جا رہی ہے وہ خطبہ ہے، اس کا موضوع ہے، اس کا عنوان ہے اشاعت حدیث میں صحابیات کا کردار. حدیث کی اشاعت میں، حدیث کی پھیلاؤ میں، حدیث کی نشر و اشاعت میں صحابیات کا اہم کردار ہے. اسی موضوع پر آج آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہہ دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا، یعنی ایک علم رکھنے والا ایک علم نہ رکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جاننے والے کا معاملہ الگ ہے اور نہ جاننے والے کا معاملہ الگ ہے. بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جن کو عقل ہے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ لوگوں کے درجات بلند رکھے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. علم حاصل کر کے انہوں نے کوششیں کی، اللہ نے ان کو علم دیا، تو یہ سب سے درجات میں بلند والے مومن ہیں ایمان لانے کے بعد. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو آپ کے سامنے موضوع بیان کیا جا رہا ہے وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے علم کے متعلق. صحابیات نے اشاعت حدیث میں جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ علم والے، ایمان لانے والے اور علم جو دیے گئے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اس کی تہذیب و تمدن، ثقافت، اس کے نظم و نسق، قوانین و ضوابط اور طریقہ تعلیم پوری دنیا سے تعلق، یعنی آفاقی، پوری دنیا سے اسلام کا تعلق پوری دنیا سے تعلق رکھتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اسی طرح سے یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیشہ جہالت، آوارگی کا کھلا دشمن رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیشہ آوارگی اور جہالت اور اسی طرح سے خرافات اور بہت سارے جو
جہالتیں معاشرے میں پنپ کی ہیں اس کا دشمن رہا. ہمیشہ اسلام نے اس کا پرزور مذمت کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک انسان کی گمراہی کے لیے اس کی جہالت اور اس کی طرح سے وہ علم دین سے دوری کی وجہ سے ہی وہ جہالت کا مرتکب ہوتا. لہذا اسلام کی تعلیمات ہمیشہ پوری دنیا کے مرد عورت کے لیے ضروری ہے. اسلام ہمیشہ جہالت آبادی کا بڑا دشمن رہا، چنانچہ اس نے انسانیت کو بغیر کسی تفریق بلکہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے اخلاص سے مخاطب ہوا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم اٹھا کر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی آیت تھی، کون سی سورت تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلی جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک مرد اور ایک عورت کو پہلے اس کی پڑھائی سے شروع کیا جائے، علم سے شروع کیا جائے، کیونکہ علم کے ذریعے سے انسان اللہ کی جنتوں کا مستحق ہو سکتا ہے. علم کے ذریعے سے ہی دنیا کی زندگی اس کی کامیاب ہو سکتی ہے، اسی علم کے ذریعے سے ہی وہ آخرت کی جو ہے زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. اور اس میں قید نہیں لگایا گیا، قید نہیں لگایا کہ صرف مرد حاصل کرے، عورتیں جو ہے اس سے بات رہیں، اس سے دور رہیں، گھر میں بیٹھے رہیں، چار دیوار میں بیٹھی رہیں، چار دیوار میں بیٹھے رہیں، نہیں، بلکہ بلا تفریق اسلام کی ایک تعلیم دی ہے کہ دونوں کو علم حاصل کرنا. قرآن مجید کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. اس میں مرد اور عورت دونوں کے حکم ہے اور اس پر علماء امت کا اجماع ہے کہ دونوں علم حاصل کریں گے. صرف ایسا نہیں ہے کہ مرد علم حاصل کریں گے عورتیں اس سے محروم رہیں گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے اور آگے آئے اسلام پر ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اسلام پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اسلام نے عورت کو چار دیواری میں محفوظ کر کے رکھ دیا، محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. لہٰذا عورت کو اسلام کی تعلیمات سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا اعتراض اسلام کے تعلق سے اغیار کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں، اور اپنے بھی کرتے ہیں، اپنے بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جو ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس نے عورتوں کو میدان علم سے دور رکھا ہے اور یہ اسلام کے اوپر اعتراض اور تہمت اتہام لگاتے ہیں، علم سے دور رکھا ہے. وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں محفوظ رکھا ہے اور سماج میں سرگرم کردار ادا کرنے سے روکتا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے عورت کو اسلامی تعلیمات کے اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اشاعت تحریف کے لیے سرگرم ہونے سے محروم رکھتا ہے، دور رکھتا ہے. اسی طرح سے اس اعتراض کا بالکل کلی طرح سے تردید ہوتی ہے. کیسے تردید ہوتی ہے؟ عہد نبوی میں مرد عورت دونوں اس کے میدان میں سرگرم نظر آتی تھی، مرد و عورت دونوں سرگرم نظر آتی تھی. میں بتاؤں گا آپ کے سامنے عورتوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اشاعت حدیث کے تعلق سے، جو کردار ادا کیا ہے، قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ. خاص طور پر جہاں ایک طرف صحابیات نے اشاعت حدیث میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس میں بالخصوص امہات المومنین نے اہم کردار ادا کیا. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے تواتر اسلام اور علم حدیث. اگر کتب رجال کی اسماء رجال کی کتاب ہے جس میں روات وغیرہ کو روایت کرنے والے ہیں، ان کی ورق نہیں کریں گے، ورقوں کو پڑھائیں گے، دیکھیں گے، روشنی ڈالیں گے تو اشاعت حدیث میں صحابیات اور تابعیات طویل فہرست بن جائے گی. اگر ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے تو بہت بڑی طویل فہرست بن جائے گی جس میں صحابیات کے ساتھ ساتھ تابعیات بھی ہیں. اور تابعیات سے مراد یہاں پر جیسے صحابہ میں تابعین ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہے، ویسے صحابیات کے بعد تابعیات بھی ہیں. انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف صحابہ نے اشاعت حدیث کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اور تابعین نے کیا ہے. اور تابعین کس کو بولتے ہیں؟ تابعیات کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھا تابعین ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو دیکھا وہ تابعیات ہوتے ہیں. یہ سفر معلوم کریں گے اور بہت کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر کتب رجال کے کچھ اٹھا کر دیکھیں گے. اسماء الرجال جو روایت کرنے والے جو کتاب ہوتی ہے اس کو اگر پڑھ کر جاری کریں گے، اس کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے بھی تابعیات اور صحابیات نے بڑا حصہ دین کے لیے گزارا، بڑی کوششیں کی.
جدوجہد کی ہے، موقع بہت کوششیں کر کے دینی مسائل کو مردوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے نہیں، صرف مردوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے نہیں، صرف مردوں کے عورتوں کے سامنے نہیں، بلکہ مردوں کے سامنے بھی جو ہے اپنے مسائل کو پیش کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے کئی مسائل ہیں جو اختلاف پر محور بنے اور اس مسئلے کو پیش کیا۔ خواتین نے، صحابیات نے اشارت حدیث میں بہت اہم کردار ادا کیا اور اس مسئلے کو حل کر دیا۔ آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ، ایک طویل فہرست بن جائے گی صحابیات کی اور تابعیات کی۔ اشارت حدیث میں بہت اہم کردار ادا کیا دونوں نے، صحابیات نے اور تابعیات نے، لیکن یہاں صحابیات کا تذکرہ ہے اس لیے ہم صحابیات پر اکتفا کرتے ہیں، جس کی مثال کسی مذہب و ملت میں نہیں ملتی، ایسی کوئی مثال آپ کو کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملتی۔ اگر صحابیات و تابعیات کا تحمل اور روایت حدیث میں پیچھے رہتے تو آج عرب کی قوم جس کی شان امتیاز امیت تھی، آپ کو معلوم عرب کے اندر جہالت عورتوں کے اندر خوب کر رہی ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر خوب کر رہی ہے۔ آج اگر وہ صحابیات اور تابعیات نے یہ کام نہ کیا ہوتا، اشارت حدیث کا کام نہ کیا ہوتا، یہ جہالت ختم نہیں ہوتی اور ان پڑھ قوم تھی وہ، صحابیات نے ان کو تاریخ سکھائی۔ اسی طرح سے جو علم و ثقافت سے کوسوں دور تھے، علم و ثقافت سے عرب کی عورتیں اسلام آنے سے پہلے کوسوں دور تھے، اسی طرح سے جس میں پڑھا لکھنا جاننے والے افراد انگلیوں پر گنے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، اگلی نبوت کا جو ہے اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عورتوں کا بڑا معاملہ تھا۔ جو بڑے لکھے عورتیں تھیں وہ صرف انگلیوں پر ان کے جو ہے نام دیے جا سکتے، اتنی قریب ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے اسلام آیا، اس میں علم کا زبردست چرچا ہونے لگا۔ جب اسلام آیا علم کا زبردست چرچا ہونے لگا، مختلف علوم فنون کی سرپرستی کی گئی اور بہت سے نئے علوم فنون وجود میں آئے، یہاں تک کہ غلام اور قاضیہ بھی زیور علم سے آغاز تھا۔ آپ بتا لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا، جب اسلام آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو عام کیا، ایک لونڈی سے پوچھا کہ اے اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں گے سب سے پہلے انسان کو جس چیز کا علم حاصل کرنا ہے وہ اللہ کے بارے میں حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعلم انه لا اله الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے حکم دیا کہ لوگوں، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا فاعلم جان لو کہ اللہ کی سب کوئی معبود نہیں ہے، سب سے پہلے اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور اس لونڈی نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے پوچھا اے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس کو علم تھا، دیکھیں کس طرح سے باقیہ کے علم سے محروم تھی، اور محروم نہیں تھی بلکہ بہرحال نہیں تھی بلکہ علم سے جو ہے آشنا تھی۔ فرمایا کیا فرمایا؟ جب اس لونڈی کو لایا گیا ایک صحابی نے لے کر آتے فرمایا کہ اے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی عرش پر ہے اور الرحمن علی العرش استوى۔ اس نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان میں، من فی السماء، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس سے جب سوال پوچھا اس نے کہا کہ وہ آسمانوں میں ہے، اس کو علم تھا اللہ تعالی کا، اللہ کی معرفت تھی۔ اس کے بعد رسول نے دوسرا سوال پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے اس لونڈی عورت نے کہا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اللہ اس کے رسول کا اس نے کلمہ پڑھا، اسلام کی، وہ کہا کہ یہ صحابی رسول کو تاکید کی، کہا کہ اس کو آزاد کر دیں، مسلمان کرتے ہیں، یہ نبی مسلمان اس کو آزاد کر دو۔ یعنی دیکھیں وہ جہالت والا علم جہاں کی 160 پوچھے جاتے تھے، جہاں شرک کا دور تھا، ایسے وقت میں جو علم و فنون کا دور آیا تو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کی صحابیات نے بھی، اور اسی طرح سے عورتوں نے بھی، اور اسی طرح سے تاکہ لونڈیوں نے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں علم سیکھا، اور چرچا ہونے لگا، زبردست چرچا ہونے لگا، مختلف علوم و فنون کی سرپرستی کی اور بہت سارے نئے علوم و فنون وجود میں آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے دنیا پوری جہالت پر تھی۔ اسی طرح سے دنیا مسائل نسبہ کی علم و معرفت سے محروم رہتی تھی، جو اندرونی معاملات کے انٹرنلی جو معاملات عورتوں کے اس سے محروم تھی، دنیا جو ہے سے مجبور تھی۔ یقین مانیے آپ بنا جاہلے کا نقشہ کی جگہ پتہ چلتا ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، حیض و نفاس کا مسئلہ ہو، کتنا خطرناک تھا عورتوں کے معاملات میں، لیکن جب اسلام آیا تو بہت ساری تعلیمات کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا اور بہترین انداز سے ان کی اصلاح کی گئی۔ نکاح و طلاق مسائل ہو یا جماع و مباشرت کے ازدواج کی زندگی کے کوئی الجھا ہوا پہلو ہو یا آن کی مشکلات، اگر اس قسم کے الجھے اور پیچیدہ مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے تو صحابیات کی اشاعت حدیث سے ملتا ہے۔ یہ سارے مسائل کیسے حل ہوئے؟ صحابیات نے اس کو سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک صحابی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرماتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات باقی رہ جاتے ہیں، علم دین سیکھنے میں، حدیث سیکھنے میں مرد حضرات
بازی لے جاتے ہیں، ان کو آپ ہفتہ بھر سکھاتے ہیں، ایک دن ہمیں بھی موقع دے دیجیے، ہمارے پاس آئیے، ہمیں بھی جو ہے حدیث سکھائیے، علم سکھائیے، اسلام کا دین علم سکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مکان کا فلاں جگہ پر جو ہے مقرر کر دیا، عورتیں وہاں پر جمع ہو گئی اور ساری کی ساری عورتیں وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھتی ہیں، حدیثیں سیکھتی ہیں، تاکہ عورتوں کے جو اندرونی مسائل ہیں اس کو بیان کر کے ان کی اصلاح کی جائے، ان خرافات کا خاتمہ کر دیا جائے جو بالکل ان پڑھ اور گنواہ جیسے جو حالات پیش نظر تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو علم دیا اور عورتیں بھی بڑی ذوق و شوق کے ساتھ سننے کے لیے آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعد جب مردوں سے مخاطب ہوتے اسی طرح سے عورتوں سے مخاطب ہو کر علم دین سکھایا کرتے تھے، ان کو مسائل بتایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی شانہ بشانہ مردوں کے صحابہ کے شانہ بشانہ ہو کر علم دین سیکھنے میں ذوق و شوق لیا کرتی تھی۔ لیکن آج کا معاشرہ دیکھیے، آج کا معاشرہ دیکھیے، آج عورتوں کو دینی تعلیم نہیں بلکہ دنیا کی تعلیم کے بہانے انہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یاد رکھیں گے اگر دینی تعلیم اگر دنیا کی تعلیم آپ حاصل کروانا چاہتے ہیں، اگر پورے بندوبست کے ساتھ شریعت کے اصول ضوابط کے ساتھ اس کو حاصل کرائیں، ورنہ ایسی دنیا حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جس سے آخرت برباد ہو جاتی ہو۔ اس لیے خواتین کو اس بات کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ سب سے پہلے انہیں عقیدہ سکھایا جائے، اللہ کی عظمت سکھائی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سکھائی جائے، تبھی جا کے ہماری خواتین دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ جو آج آپ کے سامنے معاشرہ جو خراب ہو چکا ہے، جو بالکل برباد ہوتا جا رہا ہے، نوجوان لڑکیوں کے سامنے آپ کے سامنے ہے، دین سے اور دین علم سے دور رکھنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمان کہنے والی جو ہے لڑکیاں خواتین غیر مسلموں کے چنگل میں پھنس چکی ہے، لہذا ہمیں ہوش کے نام لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جس طرح سے صحابیہ خواہش کیا کرتی تھی ویسی خواہش آج والدین کی ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو آخرت سنبھالنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، تبھی جا کے یہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایسی خواتین جب غیر مسلموں کے چنگل میں پھنس جائے گی تو ان کے جو ہے معاشرے میں رہ جائے گی اور دین سے متنفر ہو کر ابتداء کا شکار ہو جائے گی، نہ ان کی آخرت سنبھلے گی نہ ان کی دنیا سنبھلے گی۔ اس لیے والدین سے گزارش کروں گا، والدین کو چاہیے کہ جہاں ایک طرف دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہے، اصلی تعلیم کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہیں پر مکاتب میں بھیجا جائے، انہیں عقیدہ و منہج کی تعلیم دی جائے اور انہیں جو ہے سنت کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ اسلامی تعلیمات سے مزین ہو سکے۔ اسی طرح سے خواتین اسلام حدیث کی اشاعت میں حدیث کے صحابیات کا اہم کردار ہے۔ صحابہ کرام کی طرح صحابیات بھی اپنے ذہن و دماغ کے لحاظ سے ایک جو ہے درجہ اور مرتبے کی نہیں تھی، بلکہ نہ سب کو ایک ساتھ طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رفاقت ملی ہے۔ ایک ساتھ درجے کی عورتیں پورے صحابیات نہیں کی، اس لیے کہ وہ بعض وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر زیادہ رہتے، وہاں پر زیادہ حدیثیں بیان ہوتی، لیکن ہفتہ بھر یا مہینہ بھر کبھی عورتوں کے سامنے جانا ہوتا تو چند مسائل بیان کیا کرتی تھی۔ اسی لیے اس سے معلوم ہوتا ہے بالخصوص امہات المؤمنین نے سب سے زیادہ اشاعت حدیث میں حصہ لیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ روایت کرنے والی حدیثیں ہوں گی اور تمہیں ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ اسی طرح سے کم و بیش جو ہے بہت سارے جو ازواج مطہرات کے علاوہ ہوں گی بالکل کم ہوں گی۔ اسی طرح سے اور آگے سب سے زیادہ ضرورت حفظ و فہم فراست ہی کی تھی، یعنی اس میں سب سے زیادہ کس چیز کی اشاعت حدیث میں فراست فہم اور حفظ کی تھی۔ صحابیات نے ازواج مطہرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لحاظ سے زیادہ خصوصیت حاصل تھی۔ یوں تو صحابیات کی مجموعی تعداد علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اسماء الصحابہ روایت وما لكل واحد من العدد کے اندر کم و بیش 125 صحابیات کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کی فہرست تو بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو چوٹی کے جو فہرست میں نمبر 1 پر پوزیشن پر آتی ہیں ان صحابیات کا میں تذکرہ کروں گا، اشاعت حدیث میں، حفظ حدیث میں، اور اسی طرح سے حدیث حاصل کرنے میں جو جدوجہد محنتیں تھیں ان میں کون تھی یہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کم و بیش 125 صحابیات کا تذکرہ ہے جن سے روایت مروی ہے، اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق صحابیات سے احادیث کی کل تعداد 2560 ہے، 2560 یاد رکھیں گے۔ یعنی مردوں میں تو بہت سارے ملیں گے آپ کو، لیکن عورتوں میں 125 صحابیات کا تذکرہ ملتا ہے ابن حزم رحمۃ اللہ کے اس قول کے مطابق۔ لہذا سب سے زیادہ عورتوں میں جو ہے کون حدیث یاد کی، کون حفظ کیے، کون اس کا فہم ادراک حاصل کیا، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔
تو صحابیات سے حدیث کی کل تعداد 2560 ہے، جن میں سب سے زیادہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی چہتی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی چہتی بھی تھی، آپ پسند فرماتے تھے آپ کے یہاں زیادہ سے زیادہ دن گزرے، رات گزرے، تو آپ پسند فرماتے تھے، اور آخر وقت میں بھی آپ نے یہی جو ہے تمنا کی تو ازواج مطہرات نے باقی ساری ازواج مطہرات اجازت دے دی کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہیں۔ تو حفظ احادیث اور ارشاد حدیث میں سب سے اہم کردار جو ادا کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اہم کردار ادا کیا، ان کی تعداد 2210۔ کتنی دیکھیں کس طرح سے انہوں نے محنت کی ہوگی، کس طرح سے حفظ کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج ہمارے جو طلبا ہیں 2-4 حدیثیں 40-50 حدیثیں حفظ کرنے کے لیے بڑے تنگ نظری کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ سے پڑھتے ہیں۔ طلبا کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مردوں نے تو علم حاصل کیا، حدیثوں کا ذخیرہ جمع کیا، لیکن عورتیں بھی کم نہیں تھی، صحابیات بھی ارشاد حدیث میں کم نہیں تھے، حفظ حدیث میں کم نہیں تھی، اور اسی طرح سے فہم و ادراک میں کم نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 2210 حدیثیں، جن میں 286 حدیثیں بخاری مسلم کی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، 286 حدیثیں بخاری مسلم کی، اور آپ کو معلوم ہے بخاری مسلم، صحیح مسلم اور صحیح بخاری یہ سب سے صحیح کتاب اللہ کی بات ہے، اللہ کے قرآن کے بعد یہ سب سے صحیح کتاب، صحیح حدیثیں، صحیح احکامات اگر کسی کتاب میں ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ علماء امت کا اجماع ہے کہ قرآن کریم کے بعد یہ 2 کتابیں سب سے صحیح کتاب ہیں، اور اس کی کتنی حدیثیں ہیں؟ حضرت عائشہ کی 286 حدیثیں۔ حفظ حدیث اشارہ کے حدیث میں مردوں اور عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا 6واں نمبر ہے، یاد رکھیں اشارہ حدیث میں، حفظ حدیث میں 6واں نمبر آتا ہے، 6واں نمبر ہے ان کا۔ اسی طرح سے مردوں اور عورتوں دونوں میں امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کتاب تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ عائشہ عالم الناس بأسرها أسهل والأكابر من أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں، امام ظاہری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے علم رکھنے والے، بڑے بڑے صحابہ کرام سے مسائل دریافت کرتے، بڑے بڑے مسائل۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو کئی ایسے مسئلے پیش آئے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسئلوں کو حل کیا ہے۔ صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو جو دور کرتی ہے۔ اشارہ حدیث نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمام ازواج مطہرات، ابن ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمام ازواج مطہرات کا علم بلکہ تمام مسلمان عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم سب سے افضل ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم عورتوں میں سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ انہوں نے جتنے حدیثیں یاد کی، حفظ کیا ہے، شاید کسی اور خاتون نے نہیں کیا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فتویٰ اور درس کیا گیا، لیکن اشارہ حدیث کا کام کس طرح سے اور نے کیا گیا۔ آج ہماری خواتین کی بھی ضرورت کس بات کی؟ میں ایک مثال بتاؤں گا، موجودہ دور میں ایک بچی کی مثال بتاؤں گا جس نے 6 سال کی عمر میں ایک ایسی روایت پیش کی ہے کہ اور اپنے باپ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے جتنے بات نے سند کو پیش کیا ہے آپ کے سامنے میں بتاؤں گا۔ درس دیا کرتی تھی، یہی نہیں بلکہ آپ نے صحابہ کی لفظوں کے ارشاد نہیں فرماتی، کسی مسئلے میں غلطی ہو جاتی حضرت عائشہ سے ان مسئلوں میں جو ہے صحابہ کے ان مسئلوں میں ارشاد نہیں فرماتا، غلطیوں کی لفظوں کے نشان نہیں فرماتا۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا علم حدیث کی شاعر حدیث میں ممتاز خطرہ کی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس خاتون کا نام آتا ہے، جس صحابیہ کا نام آتا ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا۔ اس کے علاوہ بہت ساری صحابیہ اشارت حدیث کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں سے حضرت میمونہ نے ان سے 76 حدیثیں، ام حبیبہ سے 65 حدیثیں، اور حفصہ رضی اللہ عنہا سے 60، اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے 11، جویریہ رضی اللہ عنہا سے 7، سودا رضی اللہ عنہا سے 5، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 1، اور آپ کی دونوں لونڈیوں میمونہ اور عالیہ بنت تلبیہ رضی اللہ عنہا سے 2 حدیث وہاں ہیں۔ صرف اشاعت حدیث میں اہم کردار عالیہ کرنے کا، لونڈیوں کا بھی تھا، ماریہ بنت تلبیہ اور اسی طرح سے میمونہ، یہ دونوں لونڈیوں کا جو ہے اس میں شمار ہوتا ہے، انہوں نے 2 حدیث یاد کیا تھا۔ اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے 18 حدیث جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی سے، آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، ان سے بھی 4 حدیثیں جو ہے وارد ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ام خطل، یہ ام خطل جو ہے ان سے 20 حدیثیں
صحابیات ازواج کا رشتہ دار کے علاوہ دوسرے بھی جو ہے حدیثیں یاد کیا کرتے تھے، اشاعت ہے جس میں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اسی طرح سے ام سلیم اور ام رمان چند حدیثیں مروی ہیں، ام سلیم سے بڑے بڑے صحابہ مسائل دریافت کرتے ہیں۔ معلوم ہے ام سلیم اتنی بڑی صبر والی تحمل والی عورت کی اشاعت ہے جس میں بہت اہم کردار ہے، بہترین کردار ہے، بڑے بڑے صحابہ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ ایک بار کسی مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت زید بن ثابت میں اختلاف ہوا تو دونوں نے انہی کو حکم بنایا، انہی کو حکم بنایا۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن تھے، انہوں نے بھی جو ہے ان کو حکم بنا کر جو ہے پیش کیا، اختلاف ہو گیا زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ، دونوں نے انہی کو حکم بنایا۔ مانا حضرت ابن عطیہ سے رفاقی صحابہ تابعین سے روایت کیا اور صحابہ تابعین ان سے میت کو نہلانے کا طریقہ سیکھے اور ان سے میت کو نہلانے کا طریقہ سیکھے۔ یہ ساری چیزیں اشاعت حدیث ہے جو صحابیات کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کتنی بہترین دیکھیں آپ اندرونی مسائل کے علاوہ ایسے مسائل جو صحابہ سیکھا کرتے تھے صحابیات سے، اشاعت حدیث میں بہت اہم کردار ہے۔ اور یہی نہیں، اور بھی آگے دیکھیے میت کو نہلانے کا طریقہ تک جو ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح سے ایک بار اور مرتبہ بھی آتا ہے، بہت سارے واقعے ہیں۔ ایک اور مرتبہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے کچھ دو لڑکیاں جو ہے نماز وغیرہ پڑھ رہی تھی، ان کے اوپر چادر نہیں تھی، تو اشاعت حدیث میں یہ اہم کردار ہے کہ وہیں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنا تھا کہ چادر ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو چادر اڑا دی ان دونوں کو، ایک صحابیہ کا واقعہ کیا تھا۔ اسی طرح سے اشاعت حدیث میں بہترین کردار ادا کیا اور صحابیہ سے تابعیات سے علم لیا، بعد میں آنے والے امت تک پہنچایا ہے۔ صحابیات سے علم کس نے سیکھا؟ تابعیات نے سیکھا۔ جیسے صحابہ سے تابعین نے سیکھا ویسے صحابیات سے تابعیات نے علم سیکھا اور اب امت تک لوگوں کو پہنچایا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ سلسلہ صرف آج تک باقی نہیں ہے بلکہ جاری و ساری ہے۔ آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں، آپ کے سامنے میں بتاتا ایک بچی ہے جن کا نام آپ پڑوسی ملک کے شیخ کو جانتے ہوں گے، جن کا نام اس نے گرامی ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ، ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ، ان کی 6 سالہ بیٹی ہے، ان کی 6 سالہ بیٹی ہے اور اس حدیث کو بیان کیا پورے روایت اپنے باپ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو متصل روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں اور حدیث پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كلمتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده۔ یہ حدیث جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے اور یہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو عزیز ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے 6406۔ اس حدیث کو وہ بیان کرتی ہے، یوٹیوب کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 6 سال کی اس کی عمر ہے، اس نے روایت کو کہاں تک بیان راویوں کو بیان کیا ہے، منہ زبانی کو بیان کیا ہے، 35 راویوں کو غالباً 35 راویوں کو جو ہے نام پوری طرح سے زبان سے ادا کیا ہے اور حدیث کو اپنے باپ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم متصل کیا ہے، سلسلہ جوڑا ہے، ابو ہریرہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑا ہے۔ آج ایسی صحابیات کے طرز عمل پر روحانی بیٹیاں موجود ہیں معاشرے کے اندر جو حدیث کی حفاظت کریں گے، حدیث کی ارشاد کرتی ہیں اور دنیا کو چیلنج کیا کہ آج ان صحابیات کی روایت باقی ہے اور ایسی عورتیں موجود ہیں، ایسی لڑکیاں موجود ہیں اور وہ تو دور کی بات ہے لڑکیاں موجود ہیں اور یہ اہل حدیث کا یہ شرط ہے، اہل حدیث کو کہتے ہیں حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو چنا ہے اور یہی اہل حدیث کی محافظت کرنے والے آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ تو 35 راویوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور 35 راویوں کو منہ زبانی راویوں کو سرد وہاں تک جو ہے لے جا کر ختم کیا ہے۔ یوٹیوب کے اندر آپ ڈالیے، دیکھیے 6 سے 7 بچی نے کس طرح سے پڑھ کر دکھایا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج بھی ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں موجود ہیں جو صحابیات کی روایت کو اشاعت حدیث کے جو ہے بہت اہم کردار ادا کریں اور ایسی دنیا کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ باقی رہے گی، لوگ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی سند کو یاد کریں گے، سیکھیں گے اور اشاعت حدیث میں عورتیں مرد دونوں مل کر قیامت تک اس کو باقی رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری دی ہے اور اسی طرح سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور قرآن دونوں کو یہ بتایا کہ قیامت تک باقی رہیں گی، اور یہ جب باقی رہیں گی تو لازم بات ہے دونوں کو جو مضبوطی سے تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ براہین اور دلائل کے اعتبار سے آج بھی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اتنے پروف اور اتنے شواہد اور ثابت شدہ باتیں ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یاد رکھیں گے۔ اور یہ صحابیات کی کوشش تھی، صحابیات کی کوششیں تھی، جس طرح سے انہوں نے یاد کر کے اپنی امت کو بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ ایسے دین اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے، ایسے دین اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں صرف خالی جو ہے کیا کہتے ہیں جان دینے کا اور اسی طرح سے غلبہ حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نیا ڈھونڈ کر دین کی حفاظت کرنے کا جو ناٹک کیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ دین کی حفاظت ایسے ہو سکتی ہے، حدیثیں یاد کرو، حدیثوں کو حفظ کرو اور آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اور مستقبل میں بھی جو ہے اس حدیثوں کو پڑھ کر لوگ اپنی اصلاح کریں، گمراہی سے بچ سکے، شرک سے بچ سکے، بدعت سے بچ سکے، خرافات سے بچ سکے اور کتاب و سنت کے تابع ہو سکے۔ یہ اصل کام ہے جو کرنے والا تھا۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ لوگ بجائے حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کے، حدیثوں کو حفظ کرنے کے، قرآن کو حفظ کرنے کے، قرآن کے مفہوم کو جاننے کے، علماء سے رابطہ کرنے کے، کبار علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دور ہو کر دین اسلام کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، تلوار سے اور تیر سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے دین اسلام کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ ایسے حفاظت نہیں ہوتی ہے، دین اسلام کی حفاظت ایسے ہوتی ہے جیسے صحابہ نے کیا، جیسے صحابیات نے حفظ حدیث یاد کر کے، اشارت حدیث کا کردار ادا کر کے دین اسلام کی حفاظت کی ہے، ویسے اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے اور آخر تک بھی ہوتے رہتے ہیں ان صحابیات۔ اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں صحابہ نے جو حدیثیں یاد کی ہے، امت تک پہنچایا، 1400 برس ہونے کے باوجود آج ان کی حدیثیں میرے رسول پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یہ ہے دین کی حفاظت کا ذریعہ، اس کو کوششیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ ان کی اولاد ان کی بات سیکھے۔ حمام میں جانے کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، سنت کے مسائل ہیں، منہج کے مسائل، یہ سارے مسائل اگر امت کو سکھا کر جائیں گے یہ مستقبل میں کام آئیں گے، وہ ان کی اولادیں سیکھے گی، تب جا کے ان کا اہم کردار ادا ہو سکتا ہے۔ ورنہ یہ بھول جائیں کہ ہم اگر سیکھیں گے تھوڑا بہت اسلام کی جانکاری حاصل کریں گے، اس کے بعد دوسرے لوگ جو ہے آنے والی نسل اس سے جہل اختیار کرے گی، جہالت پر رہے گی، تو دین اسلام کی تعلیمات ناپید کے اندر سے ہوتی جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ جیسے اللہ کے قیامت کے قریب سب کچھ سیکھا جائے گا، سیکھا نہیں جائے گا تو قرآن حدیث نہیں سیکھا جائے گا، سب کچھ سیکھا جائے گا لیکن علم دین نہیں سیکھا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، لوگ جو ہے جاہل لوگوں کو امام بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جہالت ایسے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے علم اٹھا دے گا۔ یہ اللہ کے پیشن گوئیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے بتایا، علم دین اور اسی طرح سے اسلام کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ کتاب و سنت کو سمجھنا، اس کے ادراک کو فہم کو سمجھنا اور ساتھ ہی ساتھ بڑے علماء سے رابطہ کرنا، ان سے تعلیم سیکھنا، ان سے علم سیکھنا، یہی دین کی حفاظت کا اہم ذریعہ ہے جو ہمارے آپ کے لیے کامیاب ثابت ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں